بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ ٹھیک، میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں بہت دیر تک ڈاکٹر کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتا رہا اور شکلا پتھرائے ہوئے انداز میں بیٹھا میری باتیں سنتا رہا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا تھا۔ پھر وہ گہری گہری سانسیں لے کر بولا، ممکن تو ہے، حالانکہ یہ ایک جذباتی عمل ہے، لیکن تم نے اب تک جس جادوگری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے تحت میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید ایسا ہو جائے، لیکن یہ صرف جادوگری ہوگی۔ اور شکلا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی، مجھے ان اشاروں پر اعتماد تھا اور میں یہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ شکلا دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کب سے آغاز کر رہے ہیں؟ آج سے کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اوکے، میں آپ کو مطلوبہ انجیکشن منگوائی دیتا ہوں۔ 3 دن تک یہ عمل کرنا تھا۔ ان 3 دنوں میں میں نے نہ کچھ سوچا نہ کیا، حالانکہ سادھنا میرے ذہن میں تھی اور میں اس پر بھی توجہ دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ منصوبہ میں نے بنایا تھا اور بڑے ڈرامائی انداز میں کام کرنا تھا۔ جے راج ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ہمیں اسی سے اصل کام لینا تھا۔ میں صبر و سکون سے اپنا کام کرتا رہا۔ 3 انجیکشن پورے ہو گئے، چوتھے دن باقی تیاریاں کیں اور پھر اسکرپٹ تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر شکلا نے کچھ لوگوں کو ہدایت کی کہ اس کمرے کے آس پاس کسی کو نہ آنے دیا جائے۔ اگر کوئی غیر معمولی آواز سنائی دے تب بھی کوئی ادھر نہ دوڑے۔ آخر کام کا وقت آ گیا۔ میں اوما دیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے چوتھا خطرناک انجیکشن دیا جو ذہن کو شدید ہیجان کا شکار کر دیتا تھا۔ 2 منٹ انتظار کے بعد اچانک میں نے جے راج کی طرف رخ کر کے کہا، جے راج، ماتا جی ختم ہو گئیں۔ جے راج کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بری طرح چیخا، ماں ماں! یہ کہہ کر وہ اوما دیوی کی طرف لپکا اور اس کے جسم سے لپٹ گیا۔ ڈاکٹر شکلا نے ایک دم ہاتھ میں پکڑی ہوئی پچکاری سے جے راج کے چہرے پر ایک سرخ رنگ پھینکا، ساتھ ہی ایک ہلکا سا پٹاخہ چلا دیا جس سے دھماکہ ہوا تھا۔ میری آنکھیں اوما دیوی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس تمام عمل کے 2 رخ تھے۔ اگر رد عمل نیگیٹو ہوا تو بزرگ عورت کے دماغ کی ساری رگیں پھٹ جائیں گی اور اس کی ناک، منہ اور کانوں سے خون بہنے لگے گا، اور اگر 2 منٹ تک ایسا نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک لمحہ صدیاں بن کر گزر رہا تھا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اوما دیوی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت یہ آنکھیں شعور کی روشنی سے محروم تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ان میں زندگی چمکنے لگی۔ پھر اس کی گردن کی ہلکی سی جنبش ہوئی اور میرے منہ سے گہری سانس نکل گئی، جس کے ساتھ ہی آواز ابھری تھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تب ہی ایک دل دوز آواز ابھری، جے ہے بھگوان، جے میرے بچے، میرے لال، ہائے میرے بچے، مار دیا پاپیوں نے میرا جے، ہائے مار دیا میرے بچے کو، ہائے چھین لیا مجھ سے میرا لال، ہائے میرے بچے، گولی لگی ہے نا تجھے، بچا لو بھگوان کے لیے، ہائے میرے جے کو بچا لو۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے جے، برے کام اچھے نہیں ہوتے۔ لے لیا پاپی دھرم سنگھ نے اپنا بدلہ، ہائے تجھے تیرے ماما نے ڈاکو بنایا تھا تیرے پتا سے بدلہ لینے کے لیے، ہائے میرے جے۔ اوما دیوی کے سارے اعصاب جاگ گئے تھے۔ وہ جے راج کو بری طرح اپنے بازوؤں میں بھینچ رہی تھی، اسے چوم رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر شکلا کی طرف دیکھا اور اسی وقت ڈاکٹر شکلا رو پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے اس جذباتی منظر کو برداشت کر رہا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، سنبھالیے خود کو پلیز۔ میں ڈاکٹر شکلا کے پاس پہنچ گیا۔ اور تم اب بھی کہو گے کہ تم انسان ہو؟ دیوتا ہو تم کامران، تم انسان ہو ہی نہیں سکتے، شکلا نے کہا۔ آئیے باہر چلیں، اب سب ٹھیک ہے، دونوں ماں بیٹے اب باقی معاملات سے خود نمٹ لیں گے، آئیے۔ میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بچوں کی طرح میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے آفس میں لے آیا۔ پانی منگوا دو میرے لیے، میرے اعصاب تباہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا۔ وہ بولا، اب میں تمہاری تکنیک سمجھا ہوں، یقین کرو پہلے میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ تم نے اسے 3 دن سے انجیکشن
دیے جو اس کے دماغ کے تناؤ کو ڈھیلا کرنے کے لیے دیے تھے، پھر تم نے اسے چوتھا انجیکشن اس کے ذہنی ہیجان کو شدید کرنے کے لیے دیا، اور جب اسے اس انجیکشن کے تحت شدید ہیجانی ہوش آیا تو تم نے دھماکہ کر کے اسے بیٹے کی طرف متوجہ کیا، اور جب اس نے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو اس ہیجان نے رخ بدل لیا، اور او مائی گاڈ، اتنی گہری سوچ، اتنا زبردست پلان، اور ایک بھی عمل غلط نہیں ہوا۔ او مائی گاڈ، اتنا گہرا تم نے کیسے سوچا؟ ڈاکٹر شکلا بہت دیر تک وحشت کا شکار رہا تھا۔ اس رات مجھ پر بھی شدید ذہنی دباؤ رہا تھا، سخت کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نماز سکون کا سمندر ہے، بہت سی سوچیں دامن گیر تھیں، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا، بہت سے احساسات دل میں تھے۔ مجھے تو بڑے سہارے حاصل ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، بابا احمد علی، امام علی، اور پھر دیار غیر میں بابا پردہ پوش جیسی شخصیت۔ بے شک انہوں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے اندر اتار دیا ہے وہ بہت تھا۔ بہت دیر تک یہ باتیں ذہن میں آتی رہیں۔ میں ایک ہندو ڈاکٹر کے گھر میں تھا، لیکن انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر واقعی انسان ہو تو بڑا ہوتا ہے۔ اسی قیام کے دوران ایک دن میں شکلا کی کوٹھی کے لان پر گھاس پر نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا۔ دوسرے ہی دن گھر کے ایک ملازم نے ایک خوبصورت جائے نماز میرے کمرے میں لا کر رکھی تو میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ ارے یہ کون لایا؟ یہاں کہاں سے آئی؟ مالکن نے بازار سے منگوائی ہے مہاراج، آپ گھاس پر عبادت کر رہے تھے۔ میں یہ سن کر بہت متاثر ہوا تھا۔ اس وقت بھی بے شمار خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور میری نظریں اس سمت گھوم گئیں۔ وہ ڈاکٹر شکلا تھا جو ایک جگہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ بھگوان کی سوگند، غلطی سے آواز ہو گئی، ورنہ میں نے جان بوجھ کر شیطان کا عمل نہیں کیا ہے۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شکلا صاحب؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت کو میں دل سے مہان مانتا ہوں۔ جب چاہا اپنے خدا کے سامنے پہنچ گئے اور سکون حاصل کر لیا۔ مجھے بھی آج ایک پل نیند نہیں آئی، تم سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ باہر نکلا تو تم نظر آئے۔ ساری رات نماز پڑھتے رہتے تو میں یہیں بیٹھا انتظار کرتا رہتا۔ وہ بڑے عقیدت بھرے لہجے میں بولا، میں جتنا تمہارے بارے میں سوچتا ہوں حیران ہوتا جاتا ہوں۔ میں نے کتنی ہی بار کلینک میں فون کر کے ان دونوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اما دیوی نے خوب کھایا پیا اور دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں گے ان کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ کلینک کے پچھلے حصے میں ایک بلڈنگ بنا رکھی ہے میں نے، اس میں اسٹاف کے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ایک فلیٹ میں ان ماں بیٹوں کو دے دوں گا۔ جے راج کو کلینک میں کچھ ذمہ داریاں دے دوں گا، یہیں رہ کر وہ زندگی گزاریں گے۔ اور آپ مجھے دیوتا کہتے ہیں؟ دیوتا تو آپ ہیں شکلا صاحب، میں نے متاثر لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد شکلا بولا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے ضرور بتائیے۔ ہر شخص کے دل کے کچھ حصے زخمی ضرور ہوتے ہیں، میرے اندر بھی ایک زخم ہے جس کا میں علاج نہیں کر سکا۔ اگر میں کسی کام آ جاؤں تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر شکلا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر تو میں بھی ہوں اور ایک طویل تجربہ رکھتا ہوں۔ میڈیکل لائف میں بہت سے تجربات بھی کیے ہیں، لیکن دواؤں کے ساتھ کسی مریض کی صحت یابی بھی میں ایک نفسیاتی دھماکے نے میرے اعصاب جھنجھوڑ دیے ہیں۔ یہ ایک انوکھا طریقہ علاج ہے جس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولا، میری بیٹی سادھنا ہے، تم اس سے ملے ہوگے؟ جی، میں نے کہا۔ بے حد ذہین، میری بیٹیوں میں سب سے خوبصورت ہے، لیکن اچانک اسے کچھ ہو گیا، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ایسا بالکل اچانک ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کا پورا تجربہ اس پر صرف کر دیا، ہر طرح سے اسے چیک کیا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اب وہ بالکل غیر معتدل ہے، اس کا علم اس کے ساتھ ہے، لیکن ذہن اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تم نے اوما دیوی کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، اس نے نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک چراغ روشن کر دیا ہے۔ ممکن ہے تمہاری ذہانت میرے دل کا یہ گھاؤ بھر دے، ممکن ہے تم اس کے علاج کا کوئی طریقہ نکال لو، ممکن ہے تم اس کی بیماری سمجھ لو۔ گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، کسی پریت کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں ایسی باتیں نہیں مانتا، لیکن بھگوان جانتا ہے۔
میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری بچی کا علاج کر دو، اس کا میں صلہ نہیں دے سکوں گا۔ جی میں پوری کوشش کروں گا، میں نے خلوص سے کہا۔ تنہائی میں نے سادھنا کے بارے میں سوچا۔ 2 بار اسے دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بس سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈالی تھی۔ لیکن ڈاکٹر شکلا کی درخواست میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اب سادھنا پر سنجیدگی سے غور کرنا تھا اور ایک لاحہ عمل بنانا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے خاص طور سے راج کمل کو بلا لیا۔ ارے کیا واقعی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ وہ آتے ہی بولی۔ ہاں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، خود آپ کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ کیوں؟ آپ میرے لیے احترام کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیوں؟ شکل سے بوڑھی لگتی ہوں۔ کمال ہے، اتنی خوبصورت ہو کر ایسی بدصورت باتیں کرتے ہو۔ چلو مرضی ہے، میں تو آپ کو فتح پور سیکری کے لے جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں، جہاں اکبر اور جودھا بائی کے پیار کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بتا دیجئے، میں نے کہا۔ کیونکہ اکبر مسلمان تھا اور جودھا بائی ہندو، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ چلیں چھوڑیں، بتائیے مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ سادھنا کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دھت تیرے کی، میں سمجھی آپ مجھ سے میرے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، وہ شرارت سے بولی۔ وہ بعد میں جان لوں گا۔ وعدہ؟ اس نے شرارت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ جی وعدہ، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ چلیے پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سادھنا نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ BA کیا ہے۔ ڈاکٹر شکلا نے آپ بہنوں میں سے کسی کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، ہم اس قابل ہی نہ تھے۔ سادھنا کس مزاج کی تھی؟ میرا مطلب ہے اس کیفیت سے پہلے۔ نارمل، عام لڑکیوں کی جیسی۔ رومانٹک؟ 100%۔ کوئی انہیں پسند تھا؟ ان معنوں میں نہیں، یعنی کسی سے اس کا افیئر نہیں تھا؟ وثوق سے کہتی ہیں۔ ہاں، ہم برابر کی بہنیں ہیں اور سگی بہنوں سے اچھا دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اسے ہر صاحب فن سے بہت دلچسپی تھی۔ اکثر لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے۔ بہت سے نوجوان لڑکوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی لیکن ان کی غلط فہمی جلد رفع ہو جاتی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مس راج کمل کہ کس طرح کی ناکامی نے تو ان کی یہ کیفیت نہیں کر دی۔ ارے نہیں، کوئی ایسی شخصیت جس سے وہ آخری بار ملی ہوں اور اس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی ہو۔ میرے علم میں نہیں، اس کے ایکٹیویٹیز ہم لوگوں سے ذرا الگ ہوتی تھیں۔ ایک بات بتائیں راج کمل، بولی۔ جی، آپ اس کے بارے میں ایسے تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کی بیماری کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا علاج کر سکوں۔ اوہ، کیا آپ پاپا سے بڑے ڈاکٹر ہیں جنہیں ساری دنیا مانتی ہے؟ آپ کریں گے اس کا علاج؟ آپ کے خیال میں پاپا نے اس کے لیے آخری حد تک کوشش نہیں کی ہوگی؟ راج کمل نے خاصے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اسے میری بات ناگوار لگی تھی۔ بیٹی تھی، باپ کو سب سے بڑا سمجھنے والی، اس پر ایمان رکھنے والی، مجھے اس کی بات بالکل بری نہیں لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی میں نے ڈاکٹر شکلا سے کہا تھا۔ کیا کہ وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں، مگر ان کا حکم ہے کہ میں سادھنا کا علاج کروں۔ پاپا نے کہا آپ سے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ جی، ہو سکتا ہے انہیں بھی آپ پر شبہ ہو گیا ہو۔ ایسا شبہ جو ہم سب کو ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں کی اتنی عمر ہو گئی، ہم نے پاپا کو کبھی کسی سے اتنا متاثر نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی جادوگری ہے کہ آپ نے انہیں شیشے میں اتار لیا۔ پاپا نے سوچا ہوگا کہ آپ ممکن ہے ایسی ہی جادوگری سادھنا پر بھی دکھا دیں۔ اوہ شاید۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد کہا، بے حد شکریہ راج کمل، اوکے جاؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی اور پھر مزید کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ سادھنا کے بارے میں مجھے اتنی ہی معلومات درکار تھی۔ گھر کے لوگ اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کسی جادو یا سائے کے زیر اثر ہے۔ دوسرے دن صبح کے ناشتے کے بعد مسز شکلا میرے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، راج کمل نے آپ سے جو بدتمیزی کی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ بس کیا کہوں، ایک درخواست کروں گی بیٹے، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، اگر ممکن ہو تو شکلا صاحب سے راج کمل کی بدتمیزی کا تذکرہ نہ کریں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ کبھی نہیں کروں گا اور نہ کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ بیٹیاں اپنے باپ پر ناز کرتی ہیں اور کسی اور کو وہ ان سے برتر دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ویسے آپ کو ان کی گفتگو کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟
दूसरी बहनों को अपने और तुम्हारे दरमियान होने वाली बातें बता रही थी। शुक्र है शुक्ला साहिब ने नहीं सुना, वरना बात बहुत बिगड़ जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। राजकमल जी की नाराजगी फितरी थी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? आप मेरी माँ जैसी हैं, माँ की बात का बुरा नहीं माना जाता, मैंने कहा और मेरी आवाज़ भरा गई। तुम्हारा परिवार तो होगा? जी है। तुम उनसे रूठ कर निकल आए हो? नहीं, बस कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने निकला हूँ। शुक्ला जी कहते हैं तुम देवता समान हो, तुम्हारे पास कोई बड़ी शक्ति है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुमसे कहूँ कि मेरी साधना को ठीक कर दो। घर की सबसे अच्छी बच्ची थी वो, सबकी हमदर्द, सबके काम आने वाली। शुक्ला जी और मैं सबसे ज्यादा उसे चाहते थे। हम उसकी हालत से बहुत दुखी हैं। मुझे इसका पता है, आप भरोसा रखें, शुक्ला जी ने मुझे उसके इलाज का हुक्म दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें कामयाब करे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रात को तहज्जुद के बाद मैंने अल्लाह ताला से साधना के बारे में अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। फिर बाबा साहेब का तसव्वुर करके कहा कि बाबा साहेब, आपने जो इल्म मुझे दिया है वो बहुत बड़ा है और मैं खुद को इसका अहल नहीं समझता। आप जानते हैं कि मैंने आज तक इसे इस्तेमाल नहीं किया और आपके हुक्म की तामील की है। मैं साधना को पढ़कर उसका इलाज करना चाहता हूँ, किसी नाम नमूद के लिए नहीं, बस एक इंसान की मदद और एक घराने की खुशी के लिए। क्या मुझे उसकी इजाज़त है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे दिमाग ने एक तावील पेश की। कोई भी इल्म इसलिए मिलता है कि इसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसे अपनी ज़ात में कैद करके दुनिया से वापसी इस इल्म को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ये मेरे सवाल का जवाब था। दिल मुतमईन हो गया। दूसरे दिन मैंने डॉक्टर शुक्ला से कहा, शुक्ला साहब, आपने साधना बहन के लिए मुझे जो हुक्म दिया है, क्या इसकी तौसीक करते हैं? क्या मतलब? वो बोले, मुझे उनके इलाज की ज़रूरत है, 100% इजाज़त है, इन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दें। ओ अच्छा, बिल्कुल ठीक है, यही मुनासिब है, बल्कि बहुत मुनासिब है। तुमने ठीक सोचा, मैं कल ही इसे क्लिनिक मुंतकिल कर दूंगा। फिर साधना को क्लिनिक के एक बेहद खूबसूरत कमरे में फरोकश कर दिया गया। उसके साथ शारदा नामी लड़की को रखा गया जो उसकी कज़न और नरम खून लड़की थी। फिर मैंने तन्हा कमरे में साधना का मुआयना किया। पहले ही मरहले पर मुझे कामयाबी हासिल हुई। मैंने उससे कहा, बैठ जाओ। वो जैसे ठठक गई, फिर खामोशी से बैठ गई, जिससे मुझे अजीब सा एहसास हुआ। फिर मैंने उसे एक मखसूस लहजे में दूसरे अहकामात दिए जिन्हें उसने खामोशी से सारे अंजाम दिया। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो हिप्नोटिज्म के ट्रांस में है और इस लहजे में दिए गए हुक्म की तामील करती है। आखिरकार मैंने अपने अमल का आगाज़ कर दिया। मैंने बाबा साहिब के अता किए हुए अमल के मुताबिक उसके जहन की किताब खोल ली और मुझ पर इंकशाफात होने लगे। साधना फ़नूने से दिलचस्पी रखती थी और किसी भी माहिर फ़न से तारुफ की शाइक रहती थी। एक आपेरा हाउस में उसने एक नौजवान हिप्नोटिस्ट को देखा और उससे मुतासिर हो गई। हिप्नोटिस्ट हिप्नोटिज्म ज़रूर जानता था, लेकिन इसका माहिर नहीं था। उसने साधना पर अपना अमल किया, लेकिन बाद में इसे ठीक नहीं कर सका। साधना के दिमाग का एक हुलिया शदीद मुतासिर हो गया और ज़्यादा वक्त गुजर जाने पर उसके खून की सप्लाई मुनक़ते हो गई। हिप्नोटिज्म करने वाला किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। वो चला गया, लेकिन साधना का जहन मुअत्तल हो गया और वो अभी तक इसका शिकार है। ये तफसील दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं जान सकती। ये रूहानियत ही का करिश्मा था। मैंने डॉक्टर शुक्ला को इस बारे में बताया। साधना का एक ऑपरेशन करना होगा। दिमाग का? उसने पूछा। हाँ, मुझे इसकी तफसील बताओगे? नहीं, मैंने साफ गोई से कहा। ओह ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि बॉम्बे में न्यूरो सर्जन डॉक्टर दानियाल होते हैं, तुमने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। दुनिया के पेचीदा तरीन ऑपरेशन उन्हीं ने किए हैं। मेरे दोस्त हैं, अगर उनकी ज़रूरत हो तो। नहीं, ये ऑपरेशन मैं खुद करूँगा। ओके, डॉक्टर शुक्ला ने किसी कदर हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। मेरी फरमाइश पर डॉक्टर शुक्ला ने तैयारियां शुरू कर दी। ऑपरेशन का वक्त मुकर्रर हो गया। मैंने डॉक्टर से कहा, आप मेरे साथ होंगे डॉक्टर? ऑपरेशन में? वो गहराई से लहजे में बोला। जी। मैंने कहा। शुक्ला के चेहरे पर हैजान के आसार पैदा हो गए। फिर उसने कहा, मुझे इस इम्तिहान में ना डालो कामरान। आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर को बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना होता है। बड़ी मुश्किल से शुक्ला साहब तैयार हुए थे, लेकिन
آپریشن تھیٹر میں بھی ان کا چہرہ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ 2 ڈاکٹر اور 2 نرسیں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے آپریشن شروع کر دیا۔ شکلا پتھرا گیا تھا، وہ بس ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا اور میرے ہاتھ کام کر رہے تھے۔ پورا 1.25 گھنٹے میں میرا کام مکمل ہو گیا۔ دوسرے ڈاکٹر اور نرسیں عقیدت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آخری عمل کے بعد میں نے مسکرا کر شکلا کو دیکھا اور کہا، آپ کو اندازہ ہو گیا سر؟ کیا؟ آپریشن کامیاب رہا ہے؟ ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، میں نے جواب دیا۔ 4 دن کے اندر سادنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل ہوش کی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے اب یہاں کوفت ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے بالکل غیر انسانی شخصیت سمجھ رہے تھے۔ میرے سامنے مؤدب رہتے تھے۔ خود راج کمل جو بہت تیز تراز تھی، مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ ویسے بھی مجھے یہاں سے جانا تھا۔ شکلا نے میرا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا۔ میں نے ایک دن کہا، میرے لیے اور کوئی حکم ڈاکٹر صاحب؟ اور کیا کیا کرو گے میرے لیے؟ اب مجھے اپنے دیوتا کی پوجا کرنے دو۔ میں اب جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا۔ شکلا چونک پڑا۔ کہاں؟ کہیں بھی جانا تو ہے؟ ہاں جانا تو ہے، تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کامران، وہ جو میں نے آج تک نہیں پوچھا۔ اب بھی نہ پوچھیں ڈاکٹر شکلا، کچھ باتیں راز ہیں، رہیں تو ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں دیوتا جانا، جو تم کہو گے وہ مانوں گا، بس میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ۔ مجھے کبھی اپنے بارے میں مت بتانا، دوبارہ پوچھوں گا بھی نہیں، کوئی پیشکش نہیں کروں گا، بس تم میرے بیٹے ہو۔ اور ڈاکٹر شکلا کے آنسو نکل آئے۔ میں خاموش ہو گیا، خود بھی الجھن میں تھا۔ آگے کے لیے کوئی بات ذہن میں نہیں تھی۔ اس طرح کسی کے گھر میں جم جانا بھی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ حالات کچھ بھی ہوں، یہاں کافی وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ شکلا نے کہا تھا کہ 2 مریضوں کو مجھے خاص طور سے دکھانا ہے۔ ان میں سے ایک تو اوما دیوی تھی، جو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ دوسرے مریض کے بارے میں ڈاکٹر نے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس بارے میں ڈاکٹر شکلا سے بات کی اور اسے یاد دلایا۔ ہاں، ایشور چندر جی آگرے کے بہت بڑے صنعت کار ہیں، بڑے دولت مند لوگ ہیں۔ میں واقعی ان کے مرض کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ کافی دن وہ میرے پاس رہے، پھر ایک دن ان کے گھر والے انہیں ڈسچارج کرا کر لے گئے۔ اوہ، کیا تکلیف تھی انہیں؟ میں نہیں سمجھ سکا، دوڑے پڑتے تھے، پتہ نہیں کیا تھا۔ بعد میں آپ نے نہیں پوچھا کہ اب وہ کیسے ہیں؟ نہیں، مجھے ان کا اس طرح لے جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اب انہیں دیکھنا پسند کریں گے اگر تم چاہو۔ اور کوئی الجھا ہوا کیس نہیں ہے؟ دیکھیں کیا کیفیت ہے ان کی، ممکن ہے کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شکلا نے کہا، اور ہم نے وقت طے کر لیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات اب بھی الجھن کا باعث بن رہی ہے۔ ڈاکٹر شکلا کسی بھی قیمت پر مجھے یہاں سے نہیں جانے دے گا، جبکہ یہ کسی طور ممکن نہیں کہ میں اور وقت یہاں گزاروں، کچھ دن اور رہ لوں، اس کے بعد خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا یہ سوچنا بیکار تھا، وقت جہاں بھی لے جائے گا دیکھا جائے گا۔ اتفاق سے اس دن ہی راج کمل میرے پاس آ گئی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ گھر کے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ بولی، کیوں؟ اس دن جو میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی۔ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، میں نے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ جیسا کہیں میں ان سے بات کروں؟ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یوں کریں، اپنی ناراضگی مجھ سے ختم کر دیں، سب کے سامنے ہنس بول کر باتیں کریں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ہم ایک پکنک منائیں گے۔ وہ بات کی بات ہے، سادنا اب کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک، پتا جی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، اور میں نے بھی مان لیا ہے۔ ایک کام کر سکتے ہیں آپ، بتائیے کیا؟ مجھے بھی جادو سکھا دیں، اس نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسی رات میں نے ایشور چندر جی کے بارے میں شکلا سے مزید معلومات حاصل کی۔ بڑا معزز خاندان تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک آگرے کا پولیس کمشنر تھا، دوسرا بزنس کرتا تھا، تیسرا تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شکلا نے ان لوگوں کو پہلے سے بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آخر کار ہم چل پڑے۔ ایشور چندر جی کی کوٹھی بھی بے حد شاندار تھی۔ بڑے سے گیٹ سے گزر کر کار اندر داخل ہو گئی اور پورچ میں جا رکی۔ ایک ملازم نے ڈائننگ روم کھول دیا۔ ڈاکٹر شکلا کو سب پہچانتے تھے۔ ڈاکٹر شکلا نے ایشور چندر جی کے بارے میں ملازم سے پوچھا، اب ایشور جی کیسے ہیں؟ پتہ نہیں صاحب جی، مالک کا علاج لندن میں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب، وہ کہاں ہیں؟ ہفتہ ہو گیا، ہریش چندر جی انہیں لندن لے گئے ہیں۔ اوہو، ان کی دھرم پتنی جی ہیں یا ساتھ گئی ہیں؟ نہیں جی، وہ ہیں۔
ہریش چندر جی بھی ہیں؟ آپ بیٹھیے، میں سب کو خبر کرتا ہوں، نوکر نے کہا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ سوری کامران، مجھے فون کر لینا چاہیے تھا، خیر 10 منٹ میں ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور سرسری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی اور میرے ذہن میں زبردست چھناکا ہوا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ دیوار میں ایک فریم لگا ہوا تھا جس میں ڈاکٹر نیمو کی تصویر نظر آ رہی تھی، وہی ڈاکٹر نیمو جو میڈیکل کانفرنس میں شریک تھی اور رات کو میرے ہوٹل کے کمرے میں گھس آئی تھی اور صبح کو مردہ پائی گئی تھی، جس کے قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ یہ کارنامہ بھوریا چرن کا تھا۔ پھر اس نے کسی پارٹی کو پورنی کو نیمو کا ہمشکل بنا کر میرے پاس بھیجا تھا۔ یہاں اس کی تصویر دیکھ کر مجھے گزرے واقعات یاد آ گئے۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک قداور جوان باریک ململ کی دھوتی کرتے میں ملبوس اندر داخل ہوا اور مسکراتا ہوا ڈاکٹر شکلا کی طرف بڑھا۔ پرنام چاچا جی، آپ آنے کی خبر تو کر دی ہوتی، ہمارے بھاگ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف توجہ دی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ایک دم ٹھٹک گیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شکلا ان کیفیات سے بے خبر تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ ایشور چندر جی کو کلینک سے لے آئے، اس کے بعد بتایا تک نہیں کہ ان کا حال کیا ہے، بس ان کی خبر لینے آ گیا تھا۔ نوجوان ان کی باتوں سے بے خبر مجھے ٹکر ٹکر گھوڑے جا رہا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، یہ کون ہے چچا جی؟ یہ ڈاکٹر کامران مسعود ہیں، بس یوں سمجھو بھگوان سمان ہیں۔ بالی سی عمر ہے مگر بھگوان نے وہ وردان دیا ہے کہ بس میں نے ایسا جوان میں ابھی آیا چچا جی، اس نے کہا اور جھپاک سے باہر نکل گیا۔ باہر میں نے کچھ آوازیں سنی جن کے بول سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ ادھر شکلا جی کہہ رہے تھے، بڑا نامی گرامی پولیس کمشنر ہے سریش چندر، جرائم پیشہ لوگ اس کے نام سے کامتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا، پھر تو ٹھیک ہے۔ بیچارے سریش چندر کا یہ حال، ایک خطرناک قاتل با نفس نفیس اس کے گھر حاضر ہو گیا تھا۔ وہ چند ہی منٹ میں واپس آ گیا، لیکن اب اس کی کیفیت بدل گئی تھی، آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا، دھنیہ واد کامران جی، مہاراج آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، پر ایسا ہی ہوتا ہے، گیدڑ خود شہر کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ دیکھ لیں آپ خود بھیڑیوں کی بھیڑ میں آ گھسے۔ اسی وقت دروازے پر شور اٹھا اور بپھرا ہوا نوجوان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک عمر رسیدہ عورت اور 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ عمر رسیدہ عورت چیخ کر کہہ رہی تھی، نریش ہوش میں آ، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ آپ پیچھے ہٹ جائیے چاچا جی، پیچھے ہٹ جائیے، بھگوان کی سوگند میں اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ میں نے موسی جی کی ارتھی پر کھڑے ہو کر سوگند کھائی تھی کہ اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس نے پستول سیدھا کیا اور پھر دھاڑا، ہٹ جائیے چاچا جی ورنہ میں آپ کو بھی گولی مار دوں گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پستول کو سیدھا کر کے کہا۔ تبھی سریش آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ نوجوان کے منہ پر رسید کر دیا، پھر بڑی پھرتی سے پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو ایک پولیس افسر کے سامنے قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے؟ نریش یہ قانون کا مجرم ہے، اس نے میری موسی کو مارا ہے، اس نے میں اسے وہ آگے بڑھا تو سریش نے اسے پکڑ لیا اور بھرپور قوت سے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا اور وہ دروازے سے ٹکرایا تھا۔ اسے باہر لے جاؤ ماتا جی ورنہ، سریش غصے سے بولا اور عمر رسیدہ نوجوان لڑکے کو باہر دھکیلنے لگی۔ اب وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، بچا لو، اس سمے اسے بچا لو، مگر بھگوان کی سوگند آج نہیں کل میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ عورت اسے دروازے سے باہر لے گئی تھی۔ ایک بات میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس پورے کھیل کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکلا کی حالت بری طرح خراب تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ سریش نے کہا، بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے چچا جی، آپ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے، ایک خطرناک مجرم کو پناہ دینے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ کون مجرم؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ شکلا بولا، یہ ڈاکٹر کامران۔ تعجب ہے آپ موسی نیمو کے قتل کو بھول گئے، اسے پاکستان سے آئے ایک ڈاکٹر نے قتل کیا تھا، اس کی تصویریں بھی اخبارات میں چھپی تھیں، آپ نے نہیں دیکھی؟ اور اس کے بعد جب اسے موت کی سزا سنائی گئی تو یہ جیل کے سپاہیوں کو زخمی کر کے
जेल से फरार हो गया, जिनमें से कुछ सिपाही बाद में मर गए। ये बहुत बड़ा खूनी है। सुरेश ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखकर कहा। डॉक्टर शुक्ला ने हैरानी से कहा, ये खूनी? जी, ये आपके पास कहाँ से आया? और शुक्ला बुरी तरह उलझा नजर आ रहा था। फिर उसने गर्दन झटकते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता, भगवान की सौगंध कभी नहीं मान सकता। ये तो देवता समान है। ये लोगों को सुख देने के लिए आकाश से उतरा है। तुमसे कोई भूल हुई है, धोखा हुआ है तुम्हें। आपसे जो मैं कह रहा हूँ वैसे करन चचा जी, वरना मुश्किल में फंस जाएंगे। आप बयान देंगे कि इत्तेफाक से ही आपको आगरे में नजर आया, आपने इसे पहचान लिया और फिर आप चालाकी से इसे अपने साथ ले आए और मुझे इन्फॉर्म कर दिया। यही कहेंगे चचा जी, वरना शायद मैं आपको ना बचा सकूं। स्कूल का लौंडा समझते हो मुझे? तुम पुलिस कमिश्नर हो तो मैं भी हिंदुस्तान का माना हुआ डॉक्टर हूँ। खलबली मचा दूंगा पूरे हिंदुस्तान में। यकीनन कोई बड़ी भूल हुई है तुम लोगों से। भगवान के लिए सुरेश, इस देवता को सहायता करो। ये ऐसा नहीं, जो घिनौना इल्जाम इस पर लगाया गया है वो झूठ है, कुछ और हुआ है। तुम बहुत बड़े अफसर हो, तफ्तीश करो, देख लेना सब झूठ निकलेगा। आपको मालूम है चचा जी, नरेश मूसी जी की मौत पर पागल हो गया था। आपको भगवान का वास्ता, जो मैंने कहा है वही करें, वरना आपको बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अचानक डॉक्टर शुक्ला मेरी तरफ मुड़ा और मुझे देखते हुए बोला, मुझे बताओगे डॉक्टर कामरान, क्या तुम डॉक्टर नीमू को कत्ल कर चुके हो? नहीं डॉक्टर शुक्ला, मेरे मुंह से जैसे किसी और की आवाज निकली। ठीक है सुरेश चंद्र, क्या तुम इसे गिरफ्तार करोगे? हाँ, मैंने नफरी तलब कर ली है। तो फिर मुझे भी साथ ही गिरफ्तार कर लो। ये मेरे पास बहुत दिन से है। इस देवता ने अस्पताल में बहुत से लोगों को नया जीवन दिया है। मैं डॉक्टर शुक्ला इसके लिए लड़ूंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा, साबित करूंगा कि ये बेगुनाह है। बुरा करेंगे चचा जी, ये सिर्फ हुकूमत का मामला ही नहीं, हमारे घर की भी बात है। मैं आज से तुम लोगों से ताल्लुकात खत्म करता हूँ, शुक्ला ने कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और बहुत से वर्दी वाले अंदर घुस आए और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। तुम चिंता मत करना कामरान, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैंने भी घास नहीं खोदी है। मुझे बाहर लाकर पुलिस वैन में बिठाया गया। फिर कुछ देर के बाद सुरेश चंद्र पुलिस ऑफिसर की वर्दी में बाहर निकला और प्राइवेट कार में बैठ गया। पुलिस वैन आगे चल पड़ी और सुरेश की गाड़ी पीछे। इस तरह वो लोग मुझे पुलिस हेडक्वार्टर लाए। यहाँ लाकर मेरे पैरों में बेरियां डाल दी गईं। वो सब मुझसे काफी खौफजदा लग रहे थे। फिर मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। फिर न जाने क्या हुआ कि सुरेश मेरे पास आकर नरम लहजे में बोला, आपके लिए चाय भिजवाऊं डॉक्टर कामरान? बेहद शुक्रिया ऑफिसर, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने जवाब दिया। मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलता हूँ, उसने कहा और वहां से चला गया। मैं लॉकअप के एक गोशे में जाकर बैठ गया। कभी कभी मैं गौर करने लगता था कि इन तमाम हालात के बाद मुझ में क्या तब्दीलियां हुई हैं और इस तरह मुझ पर दिलचस्प इंकशाफात हुए थे। इस वक्त भी मैंने सुकून से अपनी कैफियत का तज्जिया किया। मेरे अंदर किसी इज़्तिराब का शायबा तक नहीं था। मुझे लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मैं पहले से जानता था। कई घंटे गुजर गए। फिर चंद सिपाही मुझे लॉकअप से निकालकर एक बड़े कमरे में लाए, जहां एक बड़ी मेज के पीछे सुरेश चंद्र बैठा हुआ था। कुछ और लोग भी थे जो मुझे हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। आप लोग बाहर जाएं, सुरेश ने खुरदरे लहजे में कहा और वो सब बरक रफ्तारी से उठ गए। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, आप तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया, मैं बैठ गया। शुक्ला जी हमारे सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपके साथ कोई सख्ती ना की जाए। आगरे में आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा। वहां जो कुछ होगा इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जी, मैंने कहा। दूसरी बात, डॉक्टर नीमो हमारी सगी मौसी थी, लेकिन बहनों जैसी थी, क्योंकि पिताजी ने उसकी परवरिश की थी और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। आपने देखा होगा नरेश आपके बारे में जानकर बेकाबू हो गया था। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, फरमाइए। आप पर जो इल्जामात लगाए गए हैं क्या वो सच हैं? मैंने अदालत में भी यही कहा था कि मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। एक पाकिस्तानी बाशिंदा होने की वजह से मुझसे खसूसी नफरत का बर्ताव किया गया, वरना मेडिकल रिपोर्ट आज भी ये बता सकती है कि मैं एक पाकबाज नौजवान हूँ। तो गोया वो इल्ज़ाम गलत था? हाँ, ऐसा ही है। अगर मुमकिन हो सके तो मेरी इस बात पर यकीन कर लें कि डॉक्टर नीमू आज भी मेरे लिए बहनों का दर्जा रखती हैं। मैंने उनकी पाकीज़गी को दागदार नहीं किया। मुझे 100 बार सजाए मौत देने के बाद भी
اگر میں کبھی آپ کو یاد آؤں تو آپ میرے یہ الفاظ ضرور یاد کر لیجئے۔ ہم مسلمان ماں اور بہن کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کرتے، چاہے ہماری گردن اتار لی جائے۔ میرے ان الفاظ سے جو سریش مضطرب ہو گیا، وہ مجھے گھورتا رہا، شاید میرے چہرے پر سچائی تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، چچا جی کے ساتھ کب سے ہو؟ تھوڑے دنوں سے۔ ان کے پاس کیسے پہنچے تھے؟ اس نے پوچھا تو میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، پاکستانی جاسوس تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر تم جیل سے کیسے فرار ہوئے؟ نہیں بتا سکتا۔ گویا تم اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتانا چاہتے؟ ایسی ہی بات ہے۔ دہلی میں تم پر تشدد ہوگا، وہاں میں کسی کو نہیں روک سکوں گا، اور تم جانتے ہو تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ صرف ایک کام۔ بولو۔ اپنے گھر والوں کو یہ یقین دلا دیں کہ میں نے نیمو کو قتل نہیں کیا اور اسے خلوص سے بہن کہا ہے، جو میرے لیے بہت مقدس نام ہے۔ سریش نے گردن جھکا لی، پھر وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، ممکن ہے یہ کوئی سیاسی سازش ہو۔ او مائی گاڈ۔ اوکے مسٹر کامران، کل میں آپ کو دہلی لے جاؤں گا۔ اگر واقعی آپ نے میری موسی کو قتل نہیں کیا تو، لیکن میں بے بس ہوں، اپنے فرض سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں ایک خاص سنتری لاک اپ پر تعینات کروں گا، اپنی کوئی بھی ضرورت اسے بتا دیں۔ مجھے دوبارہ لاک اپ کر دیا گیا۔ ہاں، سریش نے میری بیڑیاں اتروا دی تھیں۔ رات کا کھانا بہتر اور صاف ستھرے انداز میں دیا گیا تھا۔ میرے ذہن پر ذرا بھر بھی بوجھ نہیں تھا۔ بابا صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وقت کے فیصلے وقت ہی کرتا ہے، اور ہم وقت کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عشاء کی نماز پڑھ کر میں لیٹ گیا۔ البتہ کچھ دیر کے بعد سنتری نے لاک اپ کی سلاخیں بجائیں۔ یہ لے لیجیے صاحب۔ وہ کچھ لیے کھڑا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک جائے نماز سلاخوں سے اندر داخل کر دی۔ آپ اس پر نماز پڑھ لیا کریں۔ اوہ شکریہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تلک رام، اس نے جواب دیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑ گیا۔ دوسرے دن دوپہر 1 بجے مجھے کھانا کھا کر تیار ہونے کے لیے کہا گیا، اور 2 بجے ایک ویگن مجھے لے کر چل پڑی۔ ویگن اسٹیشن تک گئی، یہاں سے مجھے ٹرین میں دہلی لایا گیا۔ دہلی اسٹیشن پر بڑا ہجوم میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ان میں بے شمار اخباری نمائندے موجود تھے جو میری طرف لپکے، لیکن پولیس نے انہیں میرے پاس نہ آنے دیا۔ غالباً یہ انتظام سریش چندر نے کیا تھا، البتہ وہ دور سے میری تصویریں بنا رہے تھے۔ کسی جوشیلے جوان نے مجھ پر ایک جوتا بھی پھینکا تھا۔ مجھے ایک وین میں بٹھا کر کسی عمارت میں لے جایا گیا، پھر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پولیس کی بڑی نفری اس طرح تعینات کی گئی جیسے کسی بڑے گروہ کو قابو میں کیا گیا ہو۔ میں اجنبی کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر رات ہو گئی۔ اس وقت رات کے کوئی 9 بجے ہوں گے کہ میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ یہ پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ آئیے، ان میں سے ایک نے کہا، اور میں اٹھ گیا۔ انہوں نے چابی نکال کر میری ہتھ کڑی کھولی اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے سے باہر کا منظر عجیب تھا۔ پولیس کے جوان اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی فوج کے حملہ آور ہونے کا انتظار ہو۔ مجھے باہر لانے والوں نے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ایک باریک سا رومال میرے چہرے پر ڈال دیا، جس سے باہر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مجھے لانے والے پولیس کے جوانوں کے درمیان سے گزر کر عمارت کے گیٹ سے باہر آئے۔ یہاں ایک پرانی سی گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عجیب سے لوگ تھے۔ ان کا رویہ دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ میری طرف سے بالکل لاپرواہ تھے، جبکہ دوسری طرف میرے لیے اتنے زبردست انتظامات تھے۔ الغرض گاڑی کا سفر جاری رہا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئی، جہاں کچھ کمروں میں مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے نرم اور پر ادب لہجے میں کہا، آئیے کامران صاحب۔ میں حیران ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ عمارت بے حد پرانی اور پر اسرار تھی، نہ جانے دہلی کے کون سے علاقے میں تھی۔ جگہ جگہ ٹوٹی دیواریں تھیں، اینٹوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ پھر چند سیڑھیاں عبور کر کے ہم ایک غلام گردش میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی روشنی تھی اور راہداری بالکل شفاف نظر آ رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک چوبی دروازہ تھا۔ ان میں سے ایک نے
یہ دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر خوب روشنی تھی، گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ایک بڑے ہال میں بے شمار امامہ پوش دو زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑکا، مان اب مجھ پر اس پورے عمل کا انکشاف ہوا۔ مجھے میرے محافظوں نے وہاں سے نکالا تھا اور وہ سب پولیس والے اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر لاتعداد سلام کی آوازیں ابھریں۔ میں نے سلام کا جواب احترام سے دیا۔ ماشاء اللہ، آپ اپنا کام بحسن و خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعین اور تقرر کرنے والے آپ پر نازاں ہیں۔ شکریہ۔ روحانی مجلس عمل نے آپ کو جو تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا تھا، آپ نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا ہے۔ آپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ باطل قوتیں آپ کا کبھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ نیز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام ہر مظلوم اور حاجت مند کی حاجت روائی کا حامی ہے۔ اس کے لیے دین دھرم کی کوئی تشخیص نہیں۔ مذہب انسان کو امداد کے لیے نہیں روکتا۔ طلب بے بسی کی علامت ہے، اور خالق کائنات نے جو کچھ جس شکل میں تخلیق کیا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کا محاسب وہی ہے، ہم نہیں۔ چنانچہ کوئی مجبور تم سے مدد طلب کرے اور تم اس کی طلب کو پورا کرنے کے اہل ہو تو گریز نہ کرو۔ جواب دو، سمجھا تم نے؟ جی میں نے سمجھ لیا، میں نے صدق کے دل سے کہا۔ اپنے نفس کو سرکشی نہ کرنے دو، اس کی طلب تمہیں حق سے دور کرتی ہے، کیونکہ خواہشیں شیطان کو تقویت دیتی ہیں۔ سمجھا تم نے؟ جی میرے منہ سے نکلا۔ کچھ وقت یہاں آرام کرو، اس کے بعد تمہیں چندوسی جانا ہے، وہاں کسی کو تمہاری ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے خاتمے کے ساتھ ہی امامہ پوش اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ سب دراز قامت اور لمبے لمبے جبوں میں ملبوس تھے، لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ البتہ کسی نے دروازے کی طرف رخ نہیں کیا تھا، وہ سب دیواروں میں غروب ہو گئے تھے۔ میں تنہا اس حال نما جگہ پر کھڑا رہ گیا، لیکن کوئی تردد، کوئی الجھن ذہن میں نہیں تھی۔ میں آسانی سے ان خوفناک لمحات سے نکل آیا تھا، اور جس مجلسی عمل نے میرا استقبال کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جگہ جہاں میں موجود تھا کہاں ہے، کیسی ہے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جو ہوگا وہ کرنے والے موجود ہیں۔ ابھی اتنا ہی سوچا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ یہ اشرف تھا، بابا پردہ پوش کا وہ ملازم جو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اندر آ کر اس نے مجھے سلام کیا۔ اشرف، تم یہاں؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کہیں اور نوکری کرتا ہوں۔ نوکری؟ جی، بابا صاحب نے ہی حکم دیا تھا کہ حکیم امتیاز احمد کے ہاں نوکری کروں، تب سے وہی ہوں۔ پھر اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ بابا صاحب نے حکم دیا تھا، کہا تھا کہ آپ جب تک یہاں ہیں میں آپ کی خدمت کروں۔ بابا صاحب نے؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ہاں، اہل ایمان تو بس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، ان کے فیض میں کہاں کمی ہوتی ہے۔ اشرف نے کہا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے مجھے، کوئی حد نہیں تھی اس کی۔ آئیے، آپ کو کچھ وقت یہاں قیام کرنا ہے، میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ بندوبست بھی کر دیا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے آئے ہو۔ ہاں ہاں، افلاک میرے ساتھ تھا، اس کی مدد سے یہ سب کیا ہے، اشرف نے بتایا۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی۔ افلاک کی مدد سے واقعی سب کچھ کیا جا سکتا تھا۔ اشرف مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر آیا تھا وہ اس بوسیدہ عمارت کا کمرہ لگتا ہی نہیں تھا۔ ایک دم صاف ستھرا، فرنیچر سے آراستہ، ملحقہ غسل خانے کے ساتھ۔ اشرف نے کہا، الماری میں آپ کے کپڑے موجود ہیں، ایک جوڑا میں نے غسل خانے میں لٹکا دیا ہے، آپ غسل کر لیں، میں کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں چند منٹ گمسم بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی وقت افراتفری میں گزرا تھا۔ غسل نے تازہ دم کر دیا، شب خوابی کے نرم لباس نے طبیعت کو فرت بخشی تھی۔ باہر آیا تو منظر ہی الگ تھا۔ اشرف نے دسترخوان بچھا دیا تھا، اس پر کھانا لگا ہوا تھا جس سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں دسترخوان پر آ بیٹھا۔ میں نے اشرف کو بھی کھانے کے لیے کہا۔ اس نے شکریہ ادا کر کے بتایا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کھانا کھا کر آرام سے سو جائیں، کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، جاگیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ دوسری صبح آنکھ کھولی تھی، سورج چڑھ چکا تھا،
نماز بھی قضا ہو چکی تھی، کہیں سے کوئی آہٹ نہیں سنائی دی۔ ضروریات سے فراغت کر کے باہر آیا تو حسب توقع ناشتہ لگا ہوا تھا۔ چائے کی دلنشیں خوشبو چائے دانی سے اٹھ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو اشرف آ گیا۔ تم نوکری پر نہیں گئے اشرف؟ جب تک یہاں ہوں آپ مجھے یہیں رہنا ہے۔ حکیم صاحب سے کیا کہہ کر آئے ہو؟ چھٹی لے لی ہے جی۔ تو مجھے کب تک یہاں رہنا ہے؟ کل 10 بجے آپ روانہ ہوں گے۔ چندوسی یہاں سے کتنی دور ہے؟ دلی سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اشرف سے کئی دن بعد ملاقات ہوئی، نہ جانے کب سے بابا صاحب کی خدمت میں تھا، خود بھی ایک پراسرار سی شخصیت بن چکا تھا۔ کبھی کبھی میری بڑی عالمانہ باتیں کرنے لگتا تھا۔ فلاک کہاں ہے اشرف؟ میں نے پوچھا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم، جب اسے حکم ملتا ہے حاضر ہو جاتا ہے۔ بابا صاحب چاہتے تو تمہاری جگہ اسے دے سکتے تھے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ آتش زدہ ہے اور ہم مٹی کی تخلیق۔ اللہ نے مٹی کی تخلیق کو اشرف کا درجہ دیا ہے۔ مجھے چندوسی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہاں، چندوسی اسٹیشن اتر کر آپ کو تانگے میں بیٹھ کر حسے پور جانا ہوگا۔ یہ ایک قصبہ ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کسے میری ضرورت ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا، اس نے کہا۔ مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ ان تمام سوالات کے جواب میں خود بھی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے وقت سے پہلے کچھ معلوم کرنے کی ممانعت تھی۔ بابا صاحب کوئی ذمہ داری کسی کو دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے کام وہ اسی کو دیتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ آپ یقیناً بہت اہم انسان ہیں۔ دن میں کئی بار اشرف سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دوسرے دن اس نے ناشتے کے ساتھ کئی اخبار سامنے لا کر رکھ دیے۔ ان میں میری تصویروں کے ساتھ بڑی سنسنی خیز سرخیاں جمائی گئی تھیں۔ کسی نے مجھے بڑا دہشت گرد ثابت کیا تھا، کسی میں کہا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا گروہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے جس کی سرگرمیاں بہت پراسرار ہیں۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے سپرد میری نگرانی کی ذمہ داری تھی۔ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ اتنی زبردست سیکورٹی کے باوجود کیسے نکل گیا۔ میں نے یہ سب پڑھا، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی تردد پیدا نہ ہوا، لیکن جبکہ ہر اخبار میں میری تصویریں تھیں۔ 9:15 بجے اشرف نے کہا، تیار ہو جائیں، موٹر آ رہی ہے۔ مجھے کیا ساتھ لے جانا ہے؟ میں نے سوٹ کیس تیار کر دیا ہے، سفر میں پہننے والے کپڑے غسل خانے میں لٹکا دیے ہیں، جا کر بدل لیں۔ کچھ دیر میں تیار ہو کر میں باہر آ گیا۔ ٹوٹی حویلی کے بیرونی حصے میں ایک پرانے طرز کی کار کھڑی ہوئی تھی جس میں اشرف نے میرا سامان رکھا اور پھر مجھے خدا حافظ کہا۔ کار چل پڑی۔ ڈرائیور وہی تھا جو کئی بار سامنے آ چکا تھا۔ بالکل خاموشی سے وہ کار چلاتا رہا۔ طویل سفر کے بعد کار ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے خود ہی میرا سوٹ کیس سنبھال کر کہا، آئیے۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی تھی۔ میری آسانی کے لیے بہت کچھ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے ریل کے ایک ڈبے میں بٹھا کر کہا، یہ چندوسی کا ٹکٹ ہے، تانگے والا آپ کو خود پہچان لے گا۔ پھر وہ کچھ اور کہے بغیر نیچے اتر گیا۔ میں کھڑکی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک میں نے ایک بات محسوس کی۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس غیر معمولی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ بے شمار پولیس والے وہاں موجود تھے۔ ان میں بڑے رینک کے افسران بھی تھے جو کافی مستعد نظر آ رہے تھے۔ فوری طور پر دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ میری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں 4 پولیس والے میرے ڈبے میں گھس آئے۔ وہ ایک ایک مسافر کو غور سے دیکھتے پھر رہے تھے۔ میری سیٹ کھڑکی کے پاس تھی۔ میں پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ بہت مشکل کام تھا، انسانی فطرت کے خلاف، لیکن میں اسے سر انجام دے رہا تھا۔ پولیس والے میرے پاس بھی آئے، مجھے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ ریل کافی دیر کے بعد چلی۔ یقینی طور پر پوری ریل کی تلاشی کے بعد اسے روانگی کی اجازت دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے رفتار پکڑ لی۔ میں خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھتا رہا۔ راستے بھر کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ دن کی روشنی تھی، اس لیے ہر اسٹیشن دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر کار چندوسی کا بورڈ نظر آیا تو میں نے جلدی سے سوٹ کیس اٹھایا اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی ٹرین آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس وقت چونکا جب ایک آواز سنائی دی، سلام شاہ جی۔ پلٹ کر دیکھا تو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا تھا۔ لاؤ ٹرنک ہمیں دے دو، ہم ممدو تانگے والے ہیں، اس نے کہا اور میرے سوٹ کیس پر جھپٹا مارا۔ ارے نہیں ممدو چچا، وزنی ہے، میرے پاس رہنے دو، میں نے کہا۔ شکل سے اٹھائی گیرے لگے ہیں تمہیں، کیا لے کر بھاگ جائیں گے تمہارا بکسا؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ہم
उठाना सकेंगे। हाँ, बस यही बात थी, मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा। 30 साल पहलवानी की है, कभी अखाड़े की मट्टी कमर से ना लगी, मालक के करम से। हमारे बगैर हिस्सेपुर में कभी कबड्डी ना खेली गई, मजाल ना हुई किसी माई के लाल की कि ममदू को पाला ना छूने दे। बात करें हैं। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। ममदू बाबा बहुत गुस्सावर था। उसने सूटकेस मेरे हाथ से लेकर छोड़ा। मैं तांगे में उसके बराबर बैठ गया और ममदू ने तांगा आगे बढ़ा दिया। ममदू बाबा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि आपने मुझे कभी देखा भी नहीं? नसीबुल्लाह ने हुलिया बता दिया था तुम्हारा। बस काफी था, फौजी का काम भी किया है हमने। पूरे 5 साल बड़े बड़े मुजरिम पकड़ कर दिए पुलिस को। नसीबुल्लाह, मैंने ज़ेरे लब कहा। मेरे इल्म में ये नाम नहीं था, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। जो कुछ है सामने आ जाएगा। तांगे का सफर जारी रहा। इस दौरान बाबा ममदू मजे मजे की बातें करता रहा था। हिस्सेपुर चंदूसी स्टेशन से काफी दूर था। रास्ते के मनाजर भी बहुत अच्छे थे। आखिरकार तांगा हिस्सेपुर में दाखिल हो गया। इसे खालिस गांव नहीं कहा जा सकता था। हाई स्कूल नजर आ रहा था, बड़ी मस्जिद थी। तांगा एक बाजार से गुजरकर मस्जिद के सामने रुक गया। चलो उतरो, अब क्या तांगे में ही जिंदगी गुजारोगे? ममदू ने कहा और मैं नीचे उतर गया। कितने पैसे दूं बाबा ममदू? बड़ा माल भरा हुआ है एंट्री में, खा शाबने हुए हो, पैसे देंगे ये हमें? ममदू ने मुंह टेढ़ा करके कहा। उसी वक्त एक नौजवान आदमी मेरे पास आ गया। ममदू ने मेरा सूटकेस नीचे उतार दिया तो नौजवान ने आगे बढ़कर उठा लिया और बोला, आओ शाहजी। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मस्जिद के बराबर वाली गली में दाखिल होकर दाएं तरफ बने एक दरवाजे के सामने रुका, फिर दरवाजा खोलकर बोला, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हो गया। काफी बड़ी जगह थी, कई कमरे थे। नौजवान ने मेरा सूटकेस एक ऐसे कमरे में रख दिया जहां मसहरी और सोफे पड़े हुए थे। जरूरत के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बैतुल खला बाहर लाइन से बने हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शकूर खान। वो सामने हमारा घर है, वहीं से तुम्हारे लिए खाना आ जाया करेगा। और कोई ज़रूरत हो तो कुंडी बजा देना। वो सुनो, वो नसीबुल्ला साहब कहाँ हैं? पेश अमाम साहेब बराबर के गांव गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। हो सकता है आज ही आ जाएं। अच्छा, मैंने बेचारगी से कहा। इतना पता चल गया था कि वो इस मस्जिद के पेश अमाम हैं। बाकी बातें सीगा राज में थीं, लेकिन सब्रो सुकून से काम लेना था। चुनाचे मैंने सूटकेस एक बेहतर जगह रखा और फिर उस हुजरे के दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद उस वक्त बिल्कुल खाली थी। वैसे खासी बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। मैंने मुंह हाथ धोया, कुछ वक्त मस्जिद के दालान में बैठकर गुजारा। फिर एक 12-13 साल का लड़का मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हुजरे का दरवाजा खोल दो भाई जी, चाय लानी है, वो बोला। अच्छा अच्छा, मैंने कहा और वो मेरे साथ वहीं हुजरे में आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो वो बाहर निकल गया। फिर वो एक साफ सुथरी ट्रे में चाय का सामान ले आया। बिस्किट वगैरह भी थे। अभी शाम होने में वक्त बाकी था। मैंने काफी वक्त उसी कमरे में गुजारा। मस्जिद में अजान हुई तो बाहर आकर नमाज पढ़ी। नमाजी बहुत कम थे। लोगों ने मुझे गौर से देखा जरूर था, लेकिन किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं। रात का खाना शकूर खुद लेकर आया था। ये भी बेहतरीन खाना था। उसने बताया, पेश इमाम साहब की बहन बीमार है, वो इन्हें देखने जाते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। क्या बीमारी है? मैंने पूछा। बड़ी उम्र खुद बीमारी होती है साहब जी, कोई 100 साल की हैं। नसीब अल्लाह को उन्हें नहीं पाला है। ईशा की नमाज के बाद मैं आराम करने लेट गया। कुछ देर के बाद नींद आ गई। नाश्ता सुबह ही सुबह मिल गया। दिन को 12 बजे तन्हाई से उकताकर बाहर निकल आया और यूं ही चहलकदमी करता हुआ दूर निकल आया। उधर हाई स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई थी। वो शदीद किस्म के शरीर मुझे लग रहे थे। शरारती बच्चे बाहर निकल रहे थे। अचानक बच्चों का शोर सुनाई दिया और मेरी नजरें उस तरफ उठ गईं। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भाग रही थी, और बच्चे उसे छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे। आसपास इक्का दुक्का दुकानें भी थीं। वहां लोग भी नजर आ रहे थे, लेकिन सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई इन बच्चों को नहीं रोक रहा था। अचानक बूढ़ी औरत के मुंह से चीख निकली और दोनों हाथों से पकड़ कर बैठ गई। एक नोकीला पत्थर उसके सर पर लगा और खून निकल आया था। मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। कितने बेहिस और बेगैरत लोग हैं। कोई इन बच्चों को नहीं रोक रहा। अब भी बहुत से बच्चे हाथों में
پتھر اٹھائے ان کا نشانہ تاک رہے تھے۔ اسی وقت بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے اور زور سے چیختی، رک جاؤ، رک جاؤ، ابھی کھیلتے ہیں، 1 منٹ رک جاؤ۔ میں نے حیرت سے یہ الفاظ سنے، لیکن دوسرے لمحے ایک اور عمل ہوا۔ کئی دکاندار ڈنڈے لے کر دکانوں سے نیچے کودے اور بچوں کی طرف دوڑے اور انہیں گالیاں بک رہے تھے۔ بچے مار کر بھاگ رہے تھے۔ انہیں بھگا کر دکاندار میری طرف لپکے۔ چوٹ تو نہیں لگی بابو صاحب، آپ نے بڑی غلطی کی، مگر آپ کو بھلا کیا معلوم، ایک دکاندار بولا۔ اسی وقت بوڑھی عورت نے ہاتھ چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا اور کرب سے چیخی، ہائے ہائے ہائے، میری پیتم کہاں گئے، ہائے میرے بچے کہاں گئے، ہائے پیتم پیتم پیتم۔ اس نے دوڑ لگا دی جدھر بچے بھاگے تھے۔ آئیے بابو صاحب آئیے، کہاں چوٹ لگی آپ کو، اور گھبیر کرسی رکھ نیچے آئے بابو صاحب۔ ایک دکاندار نے میرا بازو پکڑا اور دکان کی طرف لے چلا۔ دوسرے نے دوڑ کر ایک کرسی دکان کے سامنے رکھ دی۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، میری کہیں چوٹ نہیں لگی، مگر ایک بات بتائیے۔ آپ بیٹھیے بابو صاحب۔ او حمیدو، بوتل کھول، جلدی کر، بوتل لا۔ ارے آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ آپ مہمان ہیں پوری بستی کے بابو صاحب، خالی امام جی کے مہمان نہیں ہیں، اور پھر آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ آپ نے سانگی کو بچانے کے لیے اپنے بدن پر پتھر کھائے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ امام جی کے مہمان بھی بڑے ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور نے کہا۔ اسی وقت کسی نے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ سب میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے تھے۔ میں نے بوتل سے کچھ گھونٹ لیے، پھر کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بچے اس بوڑھی عورت کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا، بلکہ سب اس وقت ان پر دوڑ پڑے جب میرے پتھر لگنے لگے۔ ہم مجبور ہیں، جب ہم بچوں کو روکتے ہیں تو سانگی برا مانتی ہے، زارو قطار روتی ہے کہ ہم نے اس کے بچوں کو ڈانٹا، وہ اس سے روٹھ گئے۔ اس بات پر وہ 2 دن تک کھانا نہیں کھاتی، بچے ہی اسے مناتے ہیں۔ اوہ، کیا وہ پاگل ہے؟ اس کی بھی ایک کہانی ہے بابو صاحب۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ رما کور ہے اس کا نام، سکھنی ہے۔ اس کے پتی بالم سنگھ دل کے دورے سے مر گیا۔ ایک بیٹا تھا پتیم سنگھ، چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی اس نے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، شہر گیا تھا مال لینے کے لیے، پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اس کے غم میں پگلی ہو گئی۔ سارے بچوں کو پیتم پیتم کہتی ہے، ان سے بہت پیار کرتی ہے، وہ اسے پتھر مارتے ہیں، یہ خوش ہوتی ہے، زخم کھاتی ہے اور ہنستی ہے۔ چھٹی ہونے سے پہلے اسکول کے پاس آ کر ان کا انتظار کرتی ہے، ان کے سامنے پاگل پن کی حرکتیں کر کے انہیں متوجہ کرتی ہے اور پتھر کھاتی ہے۔ یہ ہے اس کی کہانی۔ میرا دل غم میں ڈوب گیا۔ مالک کائنات، تیری کائنات میں کتنے زخم ہیں، کیوں ہیں، یہ صرف تو جانتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، اس کے بیٹے کو تلاش نہیں کیا گیا؟ کون سی کسر چھوڑی بابو صاحب، مکھیا سنگھ نے دلی تک بات پہنچائی، سکھ سبھا نے اس کی تلاش پر انعام بھی رکھا، پر کہیں پتہ نہیں چلا۔ مکھیا سنگھ کون ہے؟ نمبردار ہیں ہماری بستی کے۔ رما کور کہاں رہتی ہے؟ پچھائی پلے گھر ہے اس کا، گھر کے پاس ہی پیتم سنگھ نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی، وہیں مکھیا سنگھ کی حویلی بھی ہے۔ پاگل پن میں اس نے کسی کو کوئی نقصان بھی پہنچایا؟ ارے نہیں بابو صاحب، وہ بیچاری تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ بچوں سے پتھر کھا کر بے ہوش ہوتی ہے۔ ویسے وہ پاگل پن کی باتیں نہیں کرتی، آپ اس سے باتیں کریں، وہ ٹھیک جواب دے گی آپ کو، دوسرے دکاندار نے کہا۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے اجازت دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر جائیں بابو صاحب، مسلمان کے گھر کا کھانا ہوگا، اس کی چنتا نہ کریں۔ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں آپ لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں نے کہا۔ بستی کے لوگ سب مل جل کر رہتے ہیں، یہاں کوئی کسی کے گھر آئے پوری بستی کا مہمان ہوتا ہے، سب کو ایک دوسرے کی خبر رہتی ہے، مثالی بات ہے۔ اچھا چلتا ہوں میں۔ بامشکل انہوں نے مجھے اجازت دی تھی، واقعی میں یہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سانگی نے بھی میرے دل پر بہت اثر کیا تھا۔ ماں کائنات میں کہیں بھی ہو، ماں ہوتی ہے۔ سانگی ماں اور ماں کی پکار اللہ ضرور سنتا ہے۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، سانگی کو اس کا بیٹا ضرور واپس دے دینا، تو عظیم ہے، تجھ سے دعا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، میری ماں، میرے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھنا۔
میں صرف تیرے لیے واپس آنا چاہتا ہوں، میرے لیے زندہ رہنا۔ اس وقت تک یہ دنیا مت چھوڑنا جب تک میں تیرے پاس واپس نہ آ جاؤں۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ آنسو بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، یادیں سکون پا جاتی ہیں۔ میں واپس آ گیا۔ حصے پورا واقعی مثالی بستی تھی۔ انسان جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں مسائل ضرور ہوتے ہیں، یہاں بھی مسائل ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر سکون تھا، یہ میں دیکھ چکا تھا۔ دن گزر گیا۔ آج شام کی چائے وہی لڑکا لایا تھا جس نے بعد میں اپنا نام بندو بتایا تھا۔ میں نے بندو سے پوچھا، بندو تم سانگی کو جانتے ہو؟ بندو ہنس پڑا، اسے کون نہیں جانتا، بڑے مزے کی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ خوب کھیلتی ہے۔ تم بھی اسے پتھر مارتے ہو؟ ہاں، بڑا مزہ آتا ہے۔ محلہ پچھائی پلہ کہاں ہے؟ نکئی پلیا کی دوسری طرف، نمبردار کی حویلی کے پاس۔ سانگی بھی وہیں رہتی ہے؟ کل تو مجھے اس کے گھر پہنچا دو گے؟ ہاں، آپ بولو گے تو پہنچا دوں گا۔ کل منگل ہے، اسکول پر نہیں آئے گی؟ منگل کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے نا؟ اسکول کی چھٹی منگل کو ہوتی ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، پھر کل تم مجھے سانگی کے گھر پہنچا دینا۔ بندو چلا گیا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، مجھے حصے پور پہنچنے کی ہدایت بلا وجہ نہیں کی گئی ہوگی۔ کہا گیا تھا کہ چندوسی چلے جاؤ، وہاں کسی کو تمہاری ضرورت ہے۔ کسے؟ کیا پیش امام نصیب اللہ کو، رما کور کو، جس کا بیٹا گم ہو گیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔